ہمارے غوث پاک 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے. آپ کی ماں بھی تو ولیہ تھی. ماں کے پیٹ سے ہی آپ آدھے قرآن شریف کو یاد کر کے پیدا ہوئے, کیونکہ ماں بھی ولیہ تھی, قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتی تھی, بیٹا پیٹ کے اندر قرآن کی تلاوت کو سنا کرتا تھا. اور آج کی مائیں جو گانا سنتی ہے, گانا بجاتی ہے, ان کے شکم سے پیدا ہونے والا بچہ کچھ دنوں کے بعد دیکھیے اس کی زبان پہ گانا, اور وہ میوزک سن کر اچھلنے لگتا ہے, چھوٹا چھوٹا بچہ. وجہ کیا ہے کہ اس کی ماں قرآن کی تلاوت نہیں کیا کرتی تھی. اگر اس کی ماں قرآن کی تلاوت کیا کرتی, پرہیزگار ہوتی, تو اس کا بچہ بھی پرہیزگار پیدا ہوتا. حضرات, حضور غوث پاک کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے. آپ 18 سال تک جو ہے جیلان ہی میں علم دین حاصل کرتے رہے. پھر جو ہے بغداد کے لیے آپ روانہ ہوئے علم دین حاصل کرنے کے لیے, ماں سے اجازت لے کر. ماں نے اجازت دے دیا اور کہا بیٹا راستے میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا, چاہے کچھ بھی ہو جائے, جان چلی جائے, لیکن اے بیٹا عبد القادر کبھی جھوٹ نہ بولنا. اور تمہارے باپ 80 اشرفیاں چھوڑ کر گئے ہیں, جن میں سے 40 تمہارے ہیں اور 40 تمہارے بھائی کے. آپ کی ماں جو ہے آپ کے جبے کے بغل میں سل دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. حضور غوث پاک گھر سے روانہ ہو گئے. اب گھر سے روانہ ہوئے ایک قافلہ کے ساتھ. جب آپ ہمدان سے آگے بڑھے تو ایک ڈاکوؤں نے آپ پر, کچھ چند ڈاکوؤں نے آپ کے قافلے والوں پر حملہ کر دیا. غوث پاک تنے تنہا اکیلے کھڑے ہو کر سارے ماجرا کو دیکھ رہے ہیں. اتنے میں غوث پاک کے پاس ایک ڈاکو آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے بچہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ غوث پاک کہنے لگے ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو کہ میرے جبے کے بغل میں ہیں. اللہ اکبر. وہ ڈاکو سمجھتا ہے سمجھا کہ بچہ ہے, جھوٹ بول رہا ہے. وہ ڈاکو وہاں سے چلا جاتا ہے. پھر ایک ڈاکو آتا ہے, وہ بھی پوچھتا ہے, غوث پاک وہی جواب دیتے ہیں, وہ بھی چلا جاتا ہے. جب دونوں ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گیا اور ڈاکوؤں کے سردار کے پاس جا کر کہنے لگا کہ ایک بچہ تھا جو ایسا ایسا کہہ رہا تھا. ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس بلا کر لاؤ, اس بچے کو میرے پاس بلا کر لاؤ. غوث اعظم کو بلا کر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لایا گیا. جب ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اے بچہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے, تو غوث اعظم وہی جواب دیتے ہیں ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہے, میرے پاس 40 اشرفیاں ہے جو کہ میرے جبے کے بغل میں میری ماں نے سل دیا ہے. وہ جو ہے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے اس کے جبے کو چاک کیا جائے. جب جبے کو چاک کیا گیا تو سچ میں اس میں سے 40 اشرفیاں باہر آئی. ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا اے بچہ اگر تو چاہتا تو اپنے ان اشرفیوں کو بچا سکتا تھا. تجھے معلوم ہے کہ ہم لوگوں کے مال کو لوٹتے ہیں, تو چاہتا تو اپنے مال کو بچا سکتا تھا, آخر تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو غوث اعظم جواب دینے لگے اے ڈاکوؤں کے سردار سنو سنو, جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے مجھ سے کہا تھا, میری ماں نے کہا اے بیٹا عبد القادر راستے میں چاہے کوئی بھی پریشانی آ جائے لیکن کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا. اے ڈاکوؤں کے سردار سنو, میں تمہارے ڈر سے اور اس 40 اشرفیوں کے وجہ سے میں اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دوں. ارے نہیں نہیں, میں ایسا ہرگز نہیں کرتا. ارے عبد القادر جیلانی خود تو لوٹ سکتا ہے لیکن ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں لٹا سکتا. لوٹ سکتا ہے باقی سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ سکتا. جب ڈاکوؤں کے سردار نے اتنا سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگا اور کہنے لگا اے بچہ ایک تو ہے جو اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ سکتا, اور ایک ہم ہے کہ پوری زندگی ہم نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا رہا. اے بچہ
بچہ اب ہم جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکوؤں کا سردار غوث اعظم کے قدموں میں گر جاتا ہے اور قدموں میں گر کر توبہ کرتا ہے، مذہب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور مرید ہو جاتا ہے۔ جب سارے ڈاکوؤں نے دیکھا کہ ہمارے سردار نے توبہ کر لیا ہے تو وہ سارے ڈاکو بھی جو ہے غوث اعظم کے قدموں میں گر جاتے ہیں، اور جتنے وہاں ڈاکو حضرات تھے سارے مرید ہو جاتے ہیں اور سارے جو ہے سلسلہ قادریہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ بس چند باتیں اور میں آپ سبوں کو بتاؤں گا۔ حضرات محترم، یہ حضور غوث پاک کے ہاتھ میں جو سب سے پہلے جنہوں نے جو حضرات بیعت ہوئے یہی ڈاکو حضرات تھے۔ محترم حضرات، حضرت غوث پاک آپ کی یہ شان ہے کہ آپ شیاطین سے بھی مقابلہ کیا کرتے تھے، شیطان بھی آپ سے پناہ مانگا کرتا تھا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں آپ کو لے چلوں۔ حضرت کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ کی بشارت کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت کاکیس اللہ کے ان ولیوں میں سے ہے کہ جن کے 17 بادشاہ مرید ہیں۔ 17 بادشاہ آپ کے مرید تھے اور آپ کے جھنڈے کے نیچے ادب و احترام کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ حضرت اعجاز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم ان کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ حضرت اعجاز رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب میں حضور نبی کریم تشریف لاتے ہیں۔ حضرت اعجاز رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے آقا آپ کے قدموں میں میرے ماں باپ قربان۔ یا رسول اللہ، آپ حضرت کاکیس کے بارے کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ تم ان کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ ارے یہی وہ شخص ہے جن کے وجہ سے میں کل قیامت کے دن فخر کروں گا کہ میرے امتیوں میں ایسے حضرات ہیں، میرے امتیوں میں ایسے حضرات موجود ہیں۔ یہی حضرت کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بغداد شریف میں خطاب کیا کرتے تھے، تقریر کیا کرتے تھے۔ حضرت کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مجلس میں تقریر کر رہے تھے اور حضور غوث اعظم کے جوانی کا عالم ہے، حضور غوث اعظم کے جوانی کا عالم ہے۔ حضور غوث پاک جو ہے ابھی جو ہے طالب علمی کا زمانہ ہے اور آپ جو ہے مدرسے میں علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ حضور غوث پاک حضرت کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ کے مجلس میں تشریف لے گئے۔ جیسے ہی آپ مجلس میں تشریف لے گئے، حضرت کاکیس کی جیسے ہی نظر پڑی، حضرت کاکیس نے لوگوں سے کہا کہ اس بچے کو مجلس سے باہر کر دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت کاکیس نے کہا کہ اس بچے کو مجلس سے باہر کر دو۔ بچہ کون ہے؟ غوث پاک۔ لوگوں نے پکڑ کر غوث پاک کو مجلس سے باہر کر دیا، لیکن قربان جائیے غوث پاک پھر بھی ناراض نہیں ہوئے، غوث پاک خفا نہیں ہوئے، پھر دوبارہ مجلس میں آ گئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت کاکیس نے لوگوں سے کہا کہ پھر اس بچے کو باہر کر دو۔ غوث اعظم کو پھر باہر کر دیا گیا۔ حضرات سارے لوگ حیران تھے، پریشان تھے کہ آخر یہ بچہ کیسا ہے، بار بار اسے مجلس سے باہر کر دیا جاتا ہے، پھر بھی یہ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی غوث پاک تیسری مرتبہ مجلس میں آ جاتے ہیں، مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب حضرت کاکیس کی نظر جیسے ہی پڑی، حضرت کاکیس نے لوگوں سے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث پاک کو حضرت کاکیس کے بارگاہ میں لایا گیا۔ جیسے ہی حضرت غوث پاک حضرت کاکیس کے بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، حضرت کاکیس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضور غوث پاک کے پیشانی کو چوم لیتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک کے پیشانی کو چوم لیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگوں سنو،
اور جان لو کہ میں نے اس بچے کو 2 مرتبہ اس لیے مجلس سے باہر کیا تاکہ تم لوگ اچھے طریقے سے اس بچے کو پہچان لو اور جان لو کہ یہ بچہ کون ہے۔ اے اہل بغداد سنو، یہ وہ بچہ ہے جو میرے بعد قطب الاقطاب بنایا جائے گا۔ اے لوگوں سنو، میرے بعد جو ہے یہ قطب الاقطاب بنایا جائے گا۔ حضرت کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، کہنے لگے کہ اے بیٹا عبد القادر جیلانی، ابھی تمہارے جوانی کا عالم ہے اور میرے بڑھاپے کا عالم ہے، لیکن ہے بیٹا عبد القادر جیلانی، میری نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم جو ہے مسند ولایت پر فائز ہوگے، تم قطبیت کے تاج تمہیں پہنایا جائے گا اور اس وقت تم کہو گے کہ سارے اولیاء کرام کے گردنوں پر میرا قدم ہے، اور جب تم یہ اعلان کرو گے تو سارے اولیاء کرام جو ہے اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ اے بیٹا عبد القادر جیلانی، جب یہ وقت آئے تو اس بڑھاپے کو مجھے تو ضرور یاد رکھنا۔ اور حضرت کاکیس کہنے لگے اے بیٹا عبد القادر جیلانی، سارے مرغ بولیں گے اور خاموش ہو جائیں گے، لیکن تمہارا مرغ کل قیامت تک بولتا رہے گا، یعنی تمہارے سلسلہ اور تمہارے ولایت کے تذکرے کل قیامت تک جاری ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، فیضان غوث اعظم زندہ باد، عظمت غوث اعظم زندہ باد، حضرت تطہیر رضا صاحب کی بلا فرید زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ بس آئیے آخری بات میں بتا کر رخصت ہو جاؤں۔ حضور غوث پاک کی یہ شان ہے کہ آپ کے بارگاہ میں کوئی چور آ جائے تو وہ ولی ہو جایا کرتا ہے۔ حضرات، عراق کا ایک مشہور ڈاکو عبداللہ گناہوں سے تائب ہو چکا تھا، اور حضرات گناہوں کی معافی کے لیے رب کے بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ایک نیک بندہ بننے کے لیے کسی نیک لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرات، حضرت عبداللہ چور جو ہے وہ اب جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے ارادے سے اب لگے رہتے ہیں کہ چاہے جو ہو جائے اب میں اپنی گناہوں سے توبہ کر لوں گا، اور ایک اچھے پیر کے تلاش میں وہ لگ جاتے ہیں، ایک اچھے پیر کے تلاش میں لگ گئے۔ اب عبداللہ جو ہے پوری رات بھر اپنے رب کے بارگاہ میں دعا کرتے رہے، روتے رہے اور گڑگڑاتے رہے کہ اے پروردگار عالم، مجھے میرے پیر سے ملا دے، مجھے میرے پیر سے ملا دے۔ پوری رات روتے رہے اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ صبح جب میں اٹھوں گا اور سب سے پہلے جس کو دیکھوں گا اسی کو میں اپنا پیر مان لوں گا، اسی کو میں اپنا پیر مان لوں گا۔ اب جو ہے عبداللہ جب صبح بیدار ہوا اور نماز فجر کے لیے جب باہر جانے لگا تو اس کی نظر ایک چور پر پڑی، اس کی نظر ایک یحییٰ چور پر پڑی جو رات کے تنہائی میں چوری کر کر بھاگ رہا تھا، چوری کر کے وہ بھاگ رہا تھا۔ اب عبداللہ دوڑ کر جاتا ہے اور یحییٰ چور کو پکڑ لیتا ہے اور کہنے لگا کہ پروردگار عالم نے میری رات کی دعا کو قبول فرما لیا اور مجھے میرے پیر سے ملا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، عبداللہ کی دعا تو سچی ہے نا، لیکن یاد رکھیے کہ مرید کی دعا ہر حال میں قبول ہوا کرتی ہے اگر دل سے نکلے تو۔ عبداللہ تو اب نیک راہ کے طرف نکلے ہیں، وہ اب وہ جا کر کے یحییٰ چور کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ دیکھیے آپ پیر ہیں، آپ میرے پیر ہیں، آپ مجھے مرید کیجیے۔ اب یحییٰ چور پریشان، بھائی میں تو چور ہوں، چوری کر کے بھاگ رہا تھا اور آج میں پکڑا گیا ہوں۔ اب وہ پریشان، آخر کس طریقے سے بچ کے یہاں سے جایا جائے، اگر لوگوں نے دیکھ لیا تو میری خیر نہیں، میں تو چوری کر کے بھاگ رہا ہوں۔ لیکن عبداللہ بھی اب ماننے کو تیار نہیں، عبداللہ بھی ماننے کو تیار نہیں کہ آپ جب تک مجھے مرید نہیں کریں گے میں آپ کو جانے ہی نہیں دوں گا۔ اللہ نے آپ کو میرے لیے بھیجا ہے، آپ میرے پیر ہیں، آپ مجھے مرید کیجیے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ پریشان ہو گیا چور یحییٰ، اور جھوٹ موٹ کا وہ مرید کر دیا، عبداللہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر مرید کر دیا اور کہا کہ سنو، جب تک میں نہ آؤں واپس نہ تم اسی جگہ پہ کھڑے رہنا،
जब तक मैं वापस ना आऊं तुम इसी मकाम पे खड़े रहना। अब मुरीद करके वो भाग गया, रात की तन्हाई में बच के वो भाग गया कि लोग जो है मुझे पकड़ न ले। लेकिन अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए अब्दुल्ला पे। अब अब्दुल्ला वो अपने पीर के इंतजार में खड़े हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, यहां तक के 3 साल तक अब्दुल्ला वही अपने पीर का इंतजार करते रहे। लेकिन पीर का कुछ पता नहीं, क्योंकि वो पीर था ही नहीं, वो तो चोर है, वो तो चोर है। लेकिन कुर्बान जाइए, एक मुरीद की दुआ किस तरीके से रब्बे कदीर कबूल करता है। हजरत वही चोर अब्दुल्ला अब 3 साल के बाद फिर बगदाद में चोरी करने के लिए आता है। देखिए उसकी किस्मत किस तरीके से अंगड़ाइयां लेती है। अब वो यहिया चोर 3 साल के बाद फिर चोरी करने के लिए आया, और अब किसी और के घर में नहीं बल्कि गौसे पाक के घर चोरी करने के लिए, किसी और के घर नहीं, अब वो गौसुल आजम के घर चोरी करने के लिए गया। जब गौसे पाक के घर वो चोरी करने के लिए गया तो मोहतरम हजरात बहुत तलाश किया लेकिन कुछ न पाया। आखिर में वो कहने लगा कि नाम तो बहुत है लेकिन घर खाली है, नाम तो बहुत है लेकिन घर खाली है। लेकिन उसे कहां पता था कि अब ऐसी दौलत मिलने वाली है जो हजारों कोशिशों के बाद भी नहीं मिला करती। ऐसी दौलत मिलने वाली है जो हजारों कोशिशों के बाद भी नहीं मिला करती। हजरात जैसे ही वो अब घर से भागने के लिए चाहा तो वो जो है अंधा हो गया। अल्लाह अकबर, आंखों की रोशनी चली गई। अब जो है वो दरवाजा तलाश कर रहा है लेकिन दरवाजा तलाश नहीं कर पा रहा। डर के मारे एक कोने में चुपके से बैठ जाता है। इतने में हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम हुजूर गौसे आजम के बारगाह में तशरीफ लाते हैं और कहने लगे, हे गौसे पाक, फुला शहर के वली का इंतकाल हो गया है, फुला शहर के वली का इंतकाल हो गया है, कुतुब का इंतकाल हो गया है, वहां एक कुतुब की जरूरत है। गौसे पाक कहने लगे कि ठीक है, सुबह तक इंतजाम हो जाएगा, सुबह तक इंतजाम हो जाएगा। अब हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर रात भर में कोई बला या मुसीबत आ जाए तो उसकी जिम्मेदारियां कौन उठाएगा। इतना सुनना था कि गौसे आजम ने कहा कि ठीक है, मेरे घर एक मेहमान आया हुआ है, मेरे घर एक मेहमान यानी यहिया चोर आया हुआ है, उसे मेरे पास लाओ, उसी को कुतुब बनाकर भेज देता हूँ। बोलिए सुभान, उसी को कुतुब बनाकर भेज देता हूँ। अब जो है मुरीदों ने यहिया चोर को पकड़कर गौसुल आजम के बारगाह में लाया। जैसे ही गौसुल आजम के बारगाह में यहिया चोर को पकड़कर लाया जाता है, गौसे आजम जो है अपने हाथों में कैंची को लेते हैं और कैंची को लेने के बाद जो है यहिया चोर के बालों को काटना शुरू कर देते हैं। मोहतरम हजरात, हजरत यहिया चोर के बालों को काटना अब शुरू कर देते हैं। बालों को काटने के बाद अल्लाह की दी हुई ताकत से हजरात अब यहिया चोर को जो है आप वली बना देते हैं और कुतुब बना देते हैं, कुतुबियत के ताज पर फाइज कर देते हैं और खिज़्र अलैहिस्सलाम के हाथों में उसके हाथ को दे देते हैं। और गौसे पाक कहने लगे कि ए यहिया, अब वो चोर नहीं बल्कि अब वो हजरत यहिया बन गए हैं। कहने लगे कि ए यहिया, तुम जाओ, पहले जाकर अब्दुल्ला को मुरीद करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहले जाकर अब्दुल्ला को मुरीद करो, उसके बाद तुम अपने मकाम पर चले जाना जहां के लिए तुम्हें कुतुब बनाया गया है। हजरत यहिया जो है जाते हैं और जाकर जो है अब्दुल्ला को मुरीद करते हैं और फिर अपने जो है जहां के लिए कुतुब बनाया गया था वहां चले जाते हैं। तो आपने देखा कि एक मुरीद की दुआ से किस तरीके से जो है एक चोर जो है वो कुतुब बन गया, गौसे आजम की करामत की वजह से कुतुब बन गया। इसीलिए शायर कहता है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, क्या गौसे पाक तुमने खरीद कर अनमोल कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते गौसे आजम, करामते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया में पीर बहुत जरूरी है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों। हर किसी को चाहिए कि वो किसी न किसी अच्छे पीर से मुरीद हो जाए। हजरात,
آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک موقع پر رب قدیر نے خود فرمایا، ندا آئی کہ جو غوث اعظم کا مرید ہوگا جب تک وہ توبہ نہ کر لے اس کی موت نہیں آئے گی۔ شروع سے اگر بتائیں تو وقت اتنا نہیں ہے کہ شروع سے اس واقعے کو میں بیان کروں کہ کیسے کیا ہوا، اور غوث اعظم کے مرید کو خاتمہ بالخیر عطا کیا جائے گا۔ تو آپ کسی بھی پیر سے مرید ہوئے، ایک نیک اور عالم با عمل سے، تو آپ مرید